صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے کہ خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شب زندہ دار شخص تھا۔ دن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا۔ ایک نیک اور صالح آدمی اس خراسانی کے درمیان ان کی دوستی تھی۔ اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے، سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتہ چلا کہ اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا، اپنی امانت مانگی، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس صالح شخص نے فقہائے مکہ مکرمہ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا، تم آدھی رات کے پاس بیر زمزم کے اندر جا کر اس طرح آواز دینا کہ اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ مکرمہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے، ورنہ اس کی روح بیر زمزم میں ہوتی۔ اب تم یمن میں جاؤ، یمن میں ایک بیر برہوت ہے، وہاں جا کر اس کو اسی طرح بلاؤ۔ وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یمن پہنچا اور بیر برہوت میں جا کر آواز دی کہ اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے سنا۔ ایک سے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، بلکہ موت نے مجھے یہاں پھینک دیا۔ دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تو تم تو عابد و زاہد تھے۔ خراسانی نے کہا میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، یعنی میں نے اس بہن سے رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہو گئی۔ ساری زندگی عبادت کی، صرف بہن سے رشتہ توڑا، اس کا خیال نہ رکھا، ساری زندگی کی عبادت برباد ہو گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، وہاں سے جا کے نکال دو۔ چنانچہ یہ مرد صالح مرحوم خراسانی کے مکان پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوری کی، وہ بہن خوش ہو گئی۔ مرد صالح نے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر بیر زمزم میں جا کر آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ، بیر برہوت سے نجات مل گئی اور اب میں بیر زمزم میں ہوں اور بڑے امن اور چین سے۔ تو بیر زمزم جو زمزم کا کنواں ہے، مسلمانوں کی روحیں وہاں جاتی ہیں اور وہاں جا کے قیام کرتی ہیں، کوئی مکے جاتی ہیں، کوئی روحیں مدینے جاتی ہیں، عرش کی قندیلوں میں جاتی ہیں، تو یوں گھومتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں روحیں کبھی اپنے گھر میں آ جاتی ہیں۔ تو جتنی جس کی اتھارٹی ہوتی ہے روح کی، جو جیسا نیک ہے اس کی اتنی وسیع اختیارات ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، جو جتنا گناہ گار ہے اس کے اتنی محدود ہو جاتے ہیں۔ پھر کفار کی تو بالکل سجین میں ہوتی ہیں، قید ہوتی ہیں، اپنی قبروں میں قید ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی روحیں، نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ اور جسم سے جب روح روانہ ہو جاتی ہے تو پھر کی فاصلوں کی قید ختم ہو جاتی ہے، پھر تو ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، ساتوں آسمان کراس کر کے عرش پہ پہنچ جاتی ہے، ایک لمحے کے اندر یہاں سے مکے مدینے پہنچ جاتی ہے۔ ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا اے کاش میں بھی حج سے مشرف ہوتا۔ قریب ہی محبوب یزدانی سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے۔ بوڑھے صاحب قریب آئے، اب زبان سے نہیں صرف دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی
اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں عین کعبے کے سامنے پایا۔ انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے، دیگر مناسک حج ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب واپس وطن کیسے جاؤں گا؟ بزرگوں نے ایک اشارے سے مکے تو پہنچا دیا ایک لمحے میں، واپس کیسے جاؤں گا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ فرمانے لگے جائیے۔ بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو اپنے آپ کو ہند میں اپنے گھر کے اندر لایا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ایک لمحے میں مکے پہنچا دیتے ہیں، حج کر کے بندہ ایک لمحے میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزے کے، بغیر فلائٹ کے، اور حج اس طرح ہو جاتا ہے۔ باقی جینوئن جسمانی طور پہ جاتے ہیں، ورنہ تو 100 طرح کے مسائل ہیں، کبھی ویزا لگتا ہے نہیں لگتا، کبھی طرح طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ آج کل بھی لوڈ زیادہ ہے، ویزے کافی اپلائی ہو رہے ہیں، رش کافی زیادہ ہے، ویزے سینڈ ٹو ایمبیسی ہو جاتے ہیں، اتنا سسٹم پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر سسٹم سینڈ ٹو ایمبیسی کر دیتا ہے، یعنی کہ پھر آپ کو پاسپورٹ لے کے ایمبیسی جانا پڑتا ہے، بھیجنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ویزے کا اگر پروسیس ہوتا ہے تو یہ ویزے، ٹکٹ، ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے مطلب جب اللہ پاک اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو دل میں طلب ہونی چاہیے تو نہ ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جہاز کی، نہ ٹکٹ کی، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا ابو الحسین دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجذوب یعنی ایک کوڑی شخص پر پڑی، مجذوم پر پڑی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا اے ابو حسین کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے زیادہ گھن محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ میرے دل میں کہا کہ یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی ہے، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت سے بھی بھاگتا ہوں اور ایک کوڑی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف اختیار کر دیا، وہ لجاجت سے بولا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے بھی ساتھ لے لیجیے، مگر میں نے قسم کھا لی، خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا ساتھی نہیں بناؤں گا۔ اس نے کہا ابو حسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ صبح کے وقت ایک بستی پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اس کوڑی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولا اللہ کمزوروں کو ایسے نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب مقام قرعہ پہنچ کر نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوا تو اسے بھی وہاں بیٹھے دیکھا۔ اس نے کہا اے ابو حسین اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی سے نوازتے ہوئے شریک سفر کر لیجیے۔ فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیجیے کہ ہر منزل پر یعنی ہر پڑاؤ پر اپنی زیارت کی ترتیب فرما دیجیے۔ فرمایا انشاءاللہ۔ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک پیاس تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ کی مشکوار فضاؤں سے فیض یاب ہونے کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر سیدنا ابو بکر قطانی، سیدنا ابو الحسن مزین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب میں انہوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا ارے نادان جانتے ہو وہ کون تھے؟ اور سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرما دے۔
سنو، اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو جب میں نے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو رمی کی، یعنی ان کو جب کنکریاں ماری، تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، اے ابو الحسین السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ سیدنا ابو جعفر مجذوم موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھ پر رکت آ رہی ہوتی، میں روتے روتے بے سود ہو کر گر پڑا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے۔ فرمانے لگے، اے ابو الحسین، گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے برگاہ خداوندی میں 3 دعائیں کی۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئی۔ میری 3 دعائیں یہ تھیں، اے میرے پاک پروردگار، میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ مطلب والوں کی دعائیں دیکھیں، وہاں دعا ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ امیر کر دے، پیسہ دے دے، یہ دعا مانگ رہی اللہ فقر دے دے۔ دوسری دعا مانگیے، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہے۔ پھر ایسا ہی ہو، کئی سال گزر گئے لیکن میں نے اپنے پاس کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت عظمی سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما دینا۔ مجھے اپنے رب مجید سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی۔ اللہ کی ان پر رحمتوں کے صدقے ہماری بے حساب ذوف مانا، مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا، دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا، میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی، خوشی سے جھوم رہا تھا۔ حضور کی میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں میں رس بول رہی تھی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ اور بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میں کیسے جاؤں گا، میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ خیال آتی پھر غمگین ہو گیا۔ دوسری رات پھر زیارت ہوئی لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا کہ اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا، آہ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ 4تھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غریب خانے میں جلوہ گری فرمائی اور فرمایا تم حج کے لیے چلے جانا۔ میں نے 10 بستہ حج کی۔ میرے آقا، میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، میں حج کے لیے کیسے جاؤں؟ ارشاد فرمایا تم اپنے مقام میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زیرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر حضور تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زیرہ موجود تھی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کہ اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ سیدنا علی بن موفق فرماتے کہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کعبہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔
بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ چکر قبول ہوئے نہیں ہوئے۔ پھر مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ آپ کی اندر رحمتوں کے صدقے ہماری محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اسی کو بلاتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، اس کو اپنے گھر میں مکے میں بلا لیتا ہے، اس کو مدینے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں۔ کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا، کہ جب وہاں کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں قسمت کھل گئی، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے، مدینے کی ایک لمحے کی حاضری، ایک سانس مدینے میں مل جائے تو بندہ قسمت کا سکندر ہے۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے چلا، بغداد پہنچنے تک حالت یہ تھی کہ لگاتار 40 دن تک کچھ نہ کھایا، سخت پیاس کی حالت میں جب ایک کنویں پر گیا تو وہاں ایک ہرن پانی پی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی ہرن باغ کھڑا ہوا، جب میں نے کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا، بغیر ڈول کے نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ میرے مالک و مولا میرا مرتبہ اس ہرن کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے آزمایا تھا لیکن تو نے صبر نہ کیا، اب واپس جا اور پانی پی لے۔ جب میں گیا تو کنواں اوپر تک پانی سے بھرا ہوا تھا، میں نے خوب پیاس بجھائی، اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا تو غیب سے ایک آواز آئی، ہرن تو مشکیزے کے بغیر آیا تھا لیکن تم مشکیزے کے ساتھ آئے تھے۔ میں راستے بھر اسی مشکیزے سے پانی پیتا اور وضو کرتا رہا مگر پانی ختم نہ ہوا۔ پھر جب حج سے واپسی ہوئی اور جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں جنید بغدادی تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اگر تم لمحہ بھر بھی صبر کر لیتے تو تمہارے قدموں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ ہم بے صبرے بڑے ہیں، اور اب بھی کتنی سہولتیں ہیں۔ پہلے دور میں لوگوں کو رستے میں پانی نہیں مل رہا، پیدل سفر ہے، کتنے مہینوں بعد وہاں پہنچتے تھے، پھر وہاں جا کے بھی کھانے کے معاملہ بڑی پریشانی والا ہوتا تھا۔ اب تو یہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ادھر سے ہی اے سی سسٹم شروع ہو جاتا ہے، پھر جہاز میں جاتے ہیں، جیسے ہی جہاز تھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے تو کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور کولڈ ڈرنکس اور چائے اور نہ جانے کیا کیا سلسلے وہاں۔ پھر جب وہاں پہنچ جاتے ہیں آگے بس کھڑی ہوتی ہے، آرام سے اے سی بس میں سیدھا اپنے ہوٹل میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑا وی آئی پی پروٹوکول، ریسیپشن بھی وی آئی پی قسم کی۔ پھر وہاں سے عمرہ کرتے ہیں، ادھر بھی سارے اے سی لگے ہوئے، فرش بھی ایسا ٹھنڈا کہ جو مطاف میں کعبہ شریف کے ارد گرد فرش ہے وہ ایسا کہ جتنی گرمی ہو وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، گرم نہیں ہوتا، وہ پتھر ہی ایسا ہے۔ اسی طرح جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو سخت گرمی میں سردی لگ جاتی ہے، اتنے ہائی اے سی، پانی پڑا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے عمرہ کرنا، لیکن اس کے باوجود لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہوٹل ادھر تھا ادھر تھا، کبوتر چوک سے دور تھا، نزدیک تھا، اچھا نہیں تھا، کمرے چھوٹے تھے، تکیہ یوں تھا، بستر یوں تھا، تو سوئچ ٹھیک نہیں تھا چارجر لگانے والا۔ تو اتنے شکوے شکایت لوگ کریں گے کہ ذرا 2 منٹ زیادہ چلنا پڑ گیا، 10 منٹ کا سفر نہیں تھا جی 20 منٹ کا سفر تھا۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلے ہیں ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہوٹل آگے پیچھے کم بیش گلی میں ہے تو باہر ہے تو 1 منٹ چلنا پڑ گیا۔ کہ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کئی ہوٹل وہاں ابراہیم خلیل روڈ ہے زیادہ تر جہاں پاکستانی انڈین وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اشارہ ہجرا ہے وہاں پہ ہوٹلز ہیں۔ اب کچھ ہوٹل زمین پہ ہوتے ہیں، کچھ گلیوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی گلی میں ہوٹل ہے نا اور 1 منٹ پیدل چلنا پڑ گیا تو یہاں سے لے کر یہ باہر سامنے روڈ تک سامان اٹھا کے وہاں تک جانا پڑ گیا تو اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ جی ہمیں 1 منٹ چلنا پڑا۔ اس 1 منٹ چلنے کو وہ اتنا کوئی غیبتیں چغلیاں نہ جانے بھیجنے والے کے بارے میں کیا کیا کرتے ہیں، جی ہمیں 1 منٹ چلنا پڑ گیا۔ حالانکہ وہ 1 منٹ چلنے والا ہوٹل وہاں کا 10-20 ہزار روپے سستا ہوتا ہے، اسی لیے سستا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 منٹ چلنا پڑے گا۔
مین روڈ کے ہوٹل نہیں تھا جی، بس بالکل گیٹ کے سامنے اتارتی، ہم سامان لے کے اندر ہو جاتے. تو کئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سامان بھی نہ اٹھانا پڑے، ہم باہر اتریں تو ہوٹل کا عملہ ہمارے سامان کو اٹھا کے اپنے اس پہ رکھے اور اندر تک ہمارے روم تک پہنچا دے. تو یہ بھی سسٹم ہوتا ہے. جو جتنے زیادہ پیسے بھرتا ہے اس کو یہ سہولتیں ملتی ہے کہ بس سے سامان بھی نہیں اتارنا پڑتا، آگے وہاں کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سامان بھی رکھتے ہیں اور آپ کے کمرے تک سامان پہنچ جاتے ہیں. تو آپ نے خالی لفٹ کا بٹن دبانا ہے، ٹچ کرنا ہے، لفٹ پہنچا دے گی. کئی کہتے ہیں نہیں، ہماری جو کمرہ ہونا چاہیے وہ 15ویں 20ویں فلور پہ نہیں ہونا چاہیے، فرسٹ فلور پہ ہونا چاہیے. حالانکہ بالفرض 50ویں فلور پہ بھی ہے تو جانا تو لفٹ پہ ہی ہے، چاہے پہلے فلور پہ ہو یا 50ویں میں ہو، بٹن دبانا ہے، لفٹ نے چند سیکنڈ میں وہاں تک پہنچا دینا ہے. لیکن اس کو ایشو بناتے ہیں. تو اصل پریشانیاں تو ان بزرگوں کے ساتھ تھی جن کے ہم واقعات پڑھتے سنتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں، بھوک پیاس، پریشانی، گرمی اور اتنی سخت آزمائش میں پھر بھی حج کرتے تھے، پھر بھی عمرے کرتے تھے اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پہلے دور میں جو حج کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہاں کی حکومت کی طرف سے 3 کھجوریں ملتی تھیں، صبح دوپہر شام ایک ایک کھجور سے گزارا کرتے ہیں. ہم تو ڈٹ کے کھانے کھاتے ہیں اور پھر بھی شکایت کرتے ہیں. چائے ایسی تھی تو کولڈ ڈرنک یوں تھا تو بریانی سیٹ نہیں تھی، اور بوفے سسٹم ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے، موجے لگے ہوئے. اصل پریشانی پہلے دور میں ہوتی تھی، پھر بھی لوگ حج کرتے تھے. کئی پرانی ویڈیوز اب بھی ملتی ہیں حاجیوں کی کہ کس طرح لوگ حج پہ جا رہے ہوتے تھے، اونٹوں پہ، خچروں پہ، پیدل، گرمی کے اندر، قمیضیں اتاری ہوئی، اتنی شدید گرمی. اب تو بہت زیادہ آسانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، بڑے مسئلے آئیں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی. اللہ پاک بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. وہاں سب کچھ مل جاتا ہے. یہ لوگ وہاں کھانے کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، روٹی کیسے کھائیں گے، کتنا خرچہ ہوگا کھانے پہ. توکل مضبوط ہوگا تو 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا، نہیں تو پھر لاکھ روپے بھی ہو جائے گا. وہ تو اپنی مرضی. جب نیت کر لیں کہ میں نے نہیں کھانا، میں نے زمزم ہی پینا ہے، تو اللہ پھر کھانوں کے اتنے انتظامات فرما دے گا کہ آپ بیٹھے ہوں گے، کھانے آپ کے پاس آ جائیں گے، لوگ آپ کو کھانے پیش کر رہے ہوں گے. اگر توکل مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بھاگتے رہیں گے، ہوٹلوں بھی خرچہ بھی کریں گے، ٹائم بھی لگائیں گے اچھا خاصا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.